إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ مسنونہ آپ نے سنا ہے، اس خطبے کا نام حدیثوں میں خطبۃ الحاجہ ہے، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، جب بھی کسی وعظ و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عیدین کے موقع پر بھی آپ کا طریقہ تھا کہ پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب آپ کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے نکاح کی تقریب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے، بالکل اختصار کے ساتھ صرف اس خطبے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس خطبہ مسنونہ کو اپنی زندگی کے لیے اصل الاصول اور دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ہوتا ہے اور نعمت کی دکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہی گئی ہے۔ انسان انفرادی زندگی گزار رہا تھا، اجتماعی زندگی گزارنے میں مزید اللہ کی مدد چاہیے، اس مناسبت سے اللہ کی مدد بھی چاہی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان خطا کار، گناہ گار ہے، کوئی انسان پاک باز نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، باقی دنیا میں سارے انسانوں سے خطا اور غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ اس خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے اور مغفرت کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا اور ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ کسی کی اصلاح کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت ہوگی تو سب لوگوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہیں ہوگی تو کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا گیا اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا جاتا کہ جس کے اظہار و اقرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ گویا اس خطبہ کے ذریعے سے ہر ایک انسان کے ایمان کی تجدید کرائی جاتی ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟
اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ عام طور سے پہلے لوگ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس میں جو سورتوں کی ترتیب ہے، پہلے سورہ آل عمران ہے، پھر اس کے بعد سورہ نساء ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ مسنونہ اور خطبۃ الحاجہ میں جس ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو پڑھی ہے، ہمیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ اسی مناسبت سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اہل ایمان کو، یعنی ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا ڈرنے کا حق ہے، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا۔ ساتھ ساتھ یہ بتلایا گیا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی کو عورت و مرد پر مشتمل پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بولو بالکل سچی پکی باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کے فائدہ بتلایا گیا کہ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کے عملوں کو سدھار دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ اور بالکل اخیر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کو بڑی کامیابی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل اخیر حصہ، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کا نام حدیث اور سنت ہے، اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، بس 1 سے 1.5 منٹ آپ کر لیں گے۔ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ وجہ اس کی بتائی جاتی ہے انسان کو راستہ چلتے ہوئے ٹھیس لگ جائے یا تلوا میں کانٹا چبھ جائے یا معمولی سی تکلیف پہنچ جائے تو انسان اللہ کی رٹ لگاتا ہے، لیکن جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے انسان بھولے ہی نہیں سماتا۔ نتیجے کے طور پر اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے انسان، لیکن اس کی خوشی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، اللہ سے ڈر کے انجام دینے کی کوشش کرنا۔ دوسری بات، اسی خطبہ کی یاد میں جو بات کہی گئی کہ جب بھی بولو بالکل سچی پکی باوزن بات بولا کرو۔ اب سنتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں کی گواہی میں اتنے مہر کے ساتھ آپ کے اتنے مہر کے ذریعے یا اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جب تم کہو گے میں نے قبول کیا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا،
جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کی دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت لازمی ضروری ہے۔ ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر کوئی انسان مجمع میں قبولیت کا اعلان تو کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن بعد میں پلٹی مار لیتا ہے تو اس سے پہلے قرآن یاد دلا چکا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یاد دلا چکا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی یاد دلاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا میں اگر لا ابالی پن کی زندگی گزارو گے، منمانی طریقے سے زندگی گزارو گے، مرو گے، مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آؤ گے، پھر ہم تمہارا محاسبہ کریں گے۔ اس لحاظ سے اس کا خاص خیال کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل اخیر کی بات، ہم میں سے ہر انسان کہتا ہے کہ سب سے اچھی بات، سب سے پکی بات، سب سے سچی بات اللہ کی بات، قرآن کی بات ہے، لیکن کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، آپ سوچئے اور کہیے کیا ہماری عملی زندگی میں چیز نظر آتی ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب سب سے سچی بات ہے، لیکن ہم نے سب سے اونچا حصہ میں رکھا ہوا ہاتھ پہنچتا ہی نہیں ہے، اسے پسے بٹ ڈال دیا، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ ہر انسان کہتا ہے سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن عملی زندگی میں طریقہ دکھائی نہیں دیتا، اور شادی بیاہ کے موقع پر بھی اور نظر نہیں آتا ہے۔ اس مناسبت سے یہ خطبہ در حقیقت پیغام دیا جاتا ہے، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اور بالکل اخیر کی بات، دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی شروعات بدعت ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے کریں گے بدعت ہے، اور اگر بغیر ثواب کی نیت سے کریں گے تو غیروں کے رسم و رواج کی پابندی ہے، دونوں اعتبار سے گناہ سے خالی نہیں۔ اس لحاظ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے، عام طور سے لوگ دیکھا جاتا نکاح جب قبول کراتے ہیں تو دلہا سے کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو کے السلام علیکم، بے دلہا کھڑا ہو کے سلام نہیں کریں گے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں ان کی وجہ سے یہ مجلس رچائی اور سجائی گئی ہے تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہم ان کے پاس پہنچیں گے، انہیں مبارکبادی کلمات سنائیں گے اور وہ دعا دیں گے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا۔ یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ مقبول ہو چکی ہے، ہم اسی سے تبرک حاصل کرتے ہوئے اس دعا کو اپنی زبان سے ادا کریں گے، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ عام طور سے ہم لوگ نکاح کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک تم پر برکت کی مسلادھار بارش برسا دے اور خیر اور دین کے معاملات میں تم دونوں کی دلوں کو جوڑ کے رکھے، یہ ہے مبارکبادی کلمات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو نکاح بھی پڑھایا جا رہا ہے اسے مسعود و میمون اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جو جگہ دے، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دلہا کا نام ہے محمد خالد حسین، ان کے والد کا نام ہے محمد علی ذوالفقار، دلہن کا نام ہے نشاط جہاں، ان کے والد کا نام ہے شوکت علی، وکیل میں ہے جناب سرور عزیز، ان کے والد کا نام ہے عزیز غواسی، ہے نا، عزیز غواسی مرحوم۔ ایک گواہ ہے پھول محمد، ان کے والد کا نام محمد حبیب مرحوم۔ ایک دوسرا گواہ ہے فیروز احمد، ان کے والد کا نام محمد محی الدین۔ مہر ہے 51,000 روپئے جو نقد ادا کر دیا گیا۔ عام طور سے لوگ لکھتے ہیں دین مہر، دین کا مطلب ہوتا ہے قرضہ، ساری چیزیں نقدی ہوتی ہیں اور مہر کو قرضہ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مہر پہلے دینا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے مہر دیا تب اس کے بعد نکاح ہوا ہے، تو مہر الحمدللہ ادا کر دیا، 51,000 روپیہ کیش ادا کر دیا گیا۔ عزیزہ نشاط جہاں، اب والد ٹھیک ہے، سرور عدیز صاحب ٹھیک ہے، پھول محمد صاحب، اور اس کے بعد فیروز احمد صاحب۔ عزیزہ نشاط جہاں بنت شوکت علی سلمہ، جناب سرور عزیز صاحب کی وکالت میں جناب پھول محمد
اور جناب فیروز احمد صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین نشاط جہاں کو میں نے دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول پورا کہیے جی میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. جی میں نے قبول چلے ماشاءاللہ. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. آمین کہہ دیجئے. اللہ برکت دے، برکت کی مسلح دار بارش برسائے، خیر کے معاملات میں ہمیشہ آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. آمین. چلیے دستخط کیجئے.